आपको चाहिए था कि आप एथिकली हमारी हेल्प करते, आप उल्टा हमें कह रहे हैं कि हमें अकल नहीं है, हमने 1 कॉल किया। वेरी कम्पिटेंट, एलिजेंट एंड ऑनेस्ट ऑफिसर अपने अफसरान को इस तरह मुअत्तल ना कर दिया करें। ख़वातीन ने बुकिंग करवाते हुए ये नहीं बताया था कि उन्हें एक मखसूस रास्ते से जाना है। ये आदमी गूगल मैप भी उसको उसी रास्ते पे ले जाना चाह रहा था। जब भी खातून होगी तो एवं ही खुदाई खिदमतगार आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक होगी। आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, लाहौर में एक SHO रायवेंड सिटी के जो थाने के SHO हैं राना ज़का साहब, उन्होंने एक खातून के साथ बदतमीज़ी की है, ऐसा कहा गया है। और एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो एक खातून टीचर से मोबाइल छीनते हुए नज़र आते हैं और वो खातून वावेला कर रही हैं कि इन SHO साहब ने बिन बुलाए हमारे पास आकर हमारे साथ बदतमीज़ी की है और हमारा साथ नहीं दिया। ये वीडियो जब वायरल हुई और हुकाम बाला तक पहुंची तो उन SHO साहब को, राना ज़का साहब को फौरी तौर पर जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन बाद में जब हकाइक सामने आए तो मालूम हुआ कि राना ज़का साहब को तो नेकी की हुई अपने गले पड़ गई। वो दरअसल वहां पर खातून के रिक्शा ड्राइवर के साथ कुछ मसाइल थे, वो सुलझाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए वहां पर गए, जो बाद में यही नेकी उनके गले पड़ी और वो सर्विस से मुअत्तल कर दी गई। इस किस्से में बहुत सारी बारीकियां हैं, बहुत सारी नई बातें सामने आ रही हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट एडी डाहर साहब, जो कुछ कानूनी मामलात में राना ज़का साहब के साथ जो है वो असिस्ट कर चुके हैं, उनको कोर्ट के मामलात में उनके साथ डीलिंग्स कर चुके हैं, उनके साथ इनकी बात भी हुई है और गुफ्तगू भी हुई है। इनसे हम जानते हैं कि असल वक़्त कब पेश आया, क्या कहानी थी और क्यों जो है वो राना साहब को फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। डाहर साहब, ये बताइए कि ये जो कहानी आई सामने कि खातून टीचर के साथ बदतमीजी की है राना ज़का साहब ने, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अच्छा, पहले तो हमें वाक़या की तरफ जाना चाहिए कि एक्चुअल वहाँ हुआ क्या। 3 ख़वातीन एक यंगो रक्षा लेकर अपने घर या किसी जगह पर जा रही थीं कि रास्ते में एक जगह पे उन ख़वातीन के और रिक्शा ड्राइवर के साथ डिफरेंसेस हुए और वो डिफरेंसेस थे रास्ते के बारे में। ख़वातीन एक रास्ते की तरफ इशारा करती थी कि इस रास्ते से जाके हमें आप ड्रॉप करके आओ, जबकि वो जो रिक्शा ड्राइवर था वो गूगल का जो मैप दिया गया है उसके मुताबिक जाना चाह रहा था। असल वजह ये थी कि ख़वातीन ने बुकिंग करवाते हुए ये नहीं बताया था कि उन्हें एक मखसूस रास्ते से जाना है, क्योंकि उस रास्ते में उनमें से किसी एक खातून के ड्रॉप का टाइम या जगह थी, तो वो उस लालच में थी। और ये आदमी शायद कम रास्ता होने की वजह से, महफूज रास्ता होने की वजह से और अपने बजट के हिसाब से दूसरे रास्ते से जाना चाह रहा था और गूगल मैप भी उसको उसी रास्ते पर ले जाना चाह रहा था। जब ख़वातीन की ये ख्वाहिश उसने नहीं मानी तो ये दोनों सड़क के ऊपर खड़े होकर एक फाटक के करीब शोर करना शुरू हो गए और लड़ना शुरू हो गए। वो ड्राइवर और तीनों खातीन, वो ख़वातीन और वो ड्राइवर, क्योंकि वो इलाका रायवेंड सिटी की हदूद में आता था। SHO बाई चांस उस वक्त वहाँ पे गश्त पे था या कहीं से आ रहा था, वो गुजर रहा था। उसने जब देखा कि ये ख़वातीन और रक्षा ड्राइवर लड़ रहे हैं और वो इलाका भी इसी तरह का है कि उससे आगे सुनसान जगह आ जाती है, तो वो बेचारा हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तहत उन ख़वातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए जब वहाँ पे रुका और उनकी बातें उसने सुनी तो उन बातों में उसे महसूस हुआ कि ख़वातीन का मौक़िफ़ ठीक नहीं है और रक्षा ड्राइवर जो है उसके साथ भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रिक्शा ड्राइवर को फिर भी ख़वातीन को हेल्प आउट करने के लिए थोड़ा पेनलाइज़ किया। उसने कहा कि भाई या तो इनको इनके रास्ते के मुताबिक ड्रॉप करके आओ और अगर आपने नहीं जाना तो फिर इनसे आपने चार्ज नहीं करना। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी फेवर थी उन ख़वातीन के लिए, उसे किराया भी दिलवाना चाहिए था। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है, जितना बनता था वहाँ तक वो देते कि आप एक खातून कार्ड खेल लें, लेकिन वो ख़वातीन बज़िद थी कि नहीं, ये हमें उस रास्ते से लेके जाए। अब ये बात आज से पहले तो नहीं आई, लेकिन मेरे माइंड में आ रही है कि वो इतनी बाज़िद क्यों थी और सिर्फ उस रास्ते से ना जाने की वजह पे उन्होंने इस मैटर को इतना क्यों हाईलाइट किया। हमने कई बार सोसाइटी में देखा है कि जो किराएदार की सवारियाँ होती हैं वो लोगों को, गाड़ियों को, रिक्शों को, मोटरसाइकिल को लेके एक ख़ास रास्ते से ट्रैवल करती हैं और फिर वहाँ डकैती हो जाती है, वहाँ कत्ल हो जाता है, ये किस्सा भी हो सकता है, वहाँ अगवा हो सकता है। तो कोई भी ऐसा अनफॉर्सीन जो इंसिडेंट है वो हो सकता था। और मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल में ज़िम्मेदारी आ जानी थी रिक्शे वाले आदमी के पे कि भाई आप गूगल को एक डिटर्मिन्ड रास्ते को छोड़कर आप ज़बानी उन ख़वातीन के कहने पे क्यों जा रहे हो। तो उसने ना जाकर ये ठीक किया। अब हमारे माशरे में एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि जब भी खातून होगी
تو ایویں ہی خدائی خدمتگار آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہوگی. اور نمبر 2، جب بھی آپ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ کسی ایک آدمی کا کسی یونیفارم والے آدمی کے ساتھ ریفرنس ہے تو ہم فوری فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یونیفارم والا آدمی غلط ہوگا، جبکہ ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا. یہ جو صاحب ہیں ایس ایچ او رانا زکا، آئی تھنک ان کا نام ہے، رانا صاحب 1-2 مقدمات میں میرے مخالف پیش ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں. کچھ کیسز میں کونسل ہوں، یہ دوسری سائڈ سے اس میں ریکارڈ لے کے پولیس افسر کے طور پہ آئے ہیں. تو آئی فاؤنڈ ہیم اے ویری کمپیٹنٹ، ایلیجنٹ اینڈ آنیسٹ آفیسر. وہ کام کرنے والا آدمی ہے. یہ یقینی طور پہ ان پہ اس بات پہ فخر ہونا چاہیے رانا زکا صاحب کو کہ پولیس والا ایڈوکیٹ جو ہے ان کی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ وکیلوں کی اور پولیس کی لڑائی تو پوری دنیا میں مشہور ہے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا جو حق بنتا ہے آپ کو اسے دینا چاہیے، اور یہ اس کا حق ہے کہ وہ ایک جینٹل مین ہے، اچھا پولیس افسر ہے، اور اس کا یہ حق اس تک پہنچنا چاہیے. اور ہمارے جو افسران بالا ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں، ان کو بھی چاہیے کہ صرف میڈیا کی لان تان سے بچنے کے لیے، پبلک اوپینین سے بچنے کے لیے اپنے افسران کو اس طرح معطل نہ کر دیا کریں، بلکہ انہیں چاہیے یا انہیں کلوز نہ کر دیا کریں. خاص طور پہ اب تو کلوز کرتے ہوئے افسران کو کئی بار سوچنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے نئے آئی جی صاحب ہیں، انہوں نے شاید ایک کوئی آرڈر پاس کر دیا ہے کہ جی ایسا پولیس افسر جو 3 بار کلوز ٹو لائن ہوگا اس کو ہم فیلڈ کی پوسٹنگ نہیں دیں گے. تو اگر آپ صرف پبلک اوپینین سے بچنے کے لیے، حقائق کو جانے بغیر، اپنا پریشر کم کرنے کے لیے کسی سبارڈینیٹ افسر کو کلوز ٹو لائن کر دیتے ہیں، اس کو پینلائز کرتے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اچھا، آپ معذرت سے آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ نے یہ واقعہ تو بتا دیا کہ کس طرح خواتین اور رکشہ ڈرائیور کی لڑائی تھی اور یہ بھائی صاحب وہاں پہ گئے. جو ان کا ایلیگیشن ہے خواتین کا، خاص طور پہ کیونکہ وہ ٹیچر بھی ہیں تو اس لیے ذرا ان کو اور بھی ویٹیج دی جا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ہمارا موبائل چھیننے کی کوشش کی ہے. یہ واقعہ تو آپ نے بتایا نہیں ہے کہ موبائل چھیننے کی نوبت کیوں آئی، اور یہ کیا واقعہ تھا کہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ لڑکیوں کا یا عورتوں کا موبائل کیوں چھین رہے تھے؟ ایک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کوئی موبائل وغیرہ نہیں چھینا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک عادت بن گئی ہے، ہر آدمی صافی بن گیا ہے. جس کے پاس موبائل ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں حامد میر ہوں، جہاں پہ میرا دل کرے گا میں شروع ہو جاؤں گا. ایک ایس ایچ او یونیفارم میں، اس کے ساتھ اوبویسلی اور لوگ بھی ہوں گے، روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے ایک ڈفرینسز کو ٹیکل کر رہا ہے. اوبویسلی وہ ایک فریق کو کہے گا کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، اور دوسرے کو کہے گا کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہو. اس ایس ایچ او کی ان خواتین کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کی اپنی بے گھر میں خواتین ہوں گی، وہ عزت دار آدمی معلوم ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو رکشہ ڈرائیور تھا وہ اس کا بھائی یا بھتیجا نہیں تھا. وہ اپنا جو اسے انصاف محسوس ہوا اس کے مطابق ان دونوں کے ڈفرینسز کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس دوران ان خواتین کے اندر وہ والا صافی جو ہر آدمی میں ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ موبائل نکال کے تو ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح ویڈیو بنانا اور اس کو وائرل کرنا یہ ویسے ہی آپ کا قانون کہتا ہے کہ پیکا کے تحت جرم ہے. آج کل تو سیف سٹی اتھارٹی نے ایک ایپ کے ذریعے یہ سہولت بھی دے دی ہے کہ آپ اس ایپ میں سے کیمرہ کھولیں، کوئی پولیس والا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ اس کو سامنے رکھ کے بات کریں تاکہ وہ سیف سٹی اتھارٹی کے پاس ریکارڈ بھی جائے. تو یہ تو حق اسٹیٹ ہمیں دے رہی ہے، تو ویڈیو بنانا تو کوئی جرم نہیں. نہیں، وہ اسٹیٹ آپ کو حق کی صورت میں دے رہی ہے کہ آپ اس چینل کے ذریعے اسٹیٹ کو انفارم کر رہے ہیں، اور وہ ریکارڈنگ صرف اسٹیٹ تک پہنچ رہی ہے. پھر اسٹیٹ اس کو انالائز کرے گی اور پھر وہ سوسائٹی کو بتائے گی کہ اصل واقعہ کیا ہے. اس میں اور اس میں فرق ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میرے خلاف کوئی ظلم ہو اور میں عدالت میں جانے کی بجائے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لوں. یہ والا کیمرہ نکالنا اور اس ایپ پہ کیمرہ نکالنا، ان دونوں میں یہ بنیادی فرق ہے. وہ کیمرہ آپ اپنے آپ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے نکال رہے ہو، یہ والا کیمرہ آپ اگلے بندے کو بے عزت کرنے کے لیے نکال رہے ہو. آپ کو یہ کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی کو بے عزت کرو. اچھا وہ ویڈیو بنی، اوکے آپ نے بنا لی، آپ کے موبائل میں ہے، آپ انکوائری کمیٹی کو دیں نا، آپ وہاں انویسٹیگیشن والے کو دیں، آپ سینئر پولیس افسر کو دیں. آپ فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، تو آپ کی انٹینشن ظاہر ہو گئی نا کہ آپ کو ویوز چاہیے. پھر تو ان کو معطل کرنے والے پہ بھی یہی سوال ہے کہ وہ فیس بک کی ویڈیو دیکھ کے معطل کر رہے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے اس ملک میں کہ یہاں گورننس بائی ریلز ہے. ویڈیو بنانے کے لیے اور ویڈیو کا امپریشن لوز کرنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے ہم انصاف کر رہے ہیں اور یہاں محکمے چل رہے ہیں. در حقیقت ہمیں حقائق کے مطابق ریالٹی دیکھ کر
افسر کی کریڈیبلٹی دیکھ کر، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر، اس کی سروس کو دیکھ کر کہ اس کا ماضی کیسا ہے، اور آپ کو تھارولی، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک اگر جرم کرنے والا آدمی ہے، ایک بندہ اپنی پاور سے ایکسیڈ کرنے والا ہے، مس یوز آف اتھارٹی کرنے والا ہے، آپ اس کو بے شک پینلائز کریں، بلکہ ضرور پینلائز کریں. لیکن اگر ایک آپ کا کمپیٹنٹ آفیسر ہے، اس نے آپ کے لاہور میں سی سی ڈی والے نہیں، جینون پولیس مقابلے جو ہیں وہ ٹیکل کیے ہیں اور ان میں لوگوں کو پکڑا ہے، اس کو کئی بار آپ سی سی 1 اور سی سی 2 کے اپریسیشن لیٹر دے چکے ہیں. نہیں آپ یہ سی سی ڈی پہ کوشچن کر رہے ہیں، یہ اس بات کو تو خیر ہم نہیں اس کے ساتھ جوڑ سکتے، وہ بھی آبویسلی ایک لا انفورسمنٹ جو ہے وہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. بہرحال معاملہ یہ ہے اس وقت، یہ ساری ویڈیو کا جو معاملہ بنا ہوا، ہم رانا زکا صاحب سے جو ہے وہ بات نہیں کر پا رہے، اور انہوں نے خود بھی منع کیا ہے کہ وہ الاؤ نہیں ہے، ان کو اتھرائز نہیں کیا گیا کہ وہ کوئی بیان دے سکے. تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جو بھی گفتگو کر رہے ہیں ان کے بہاف پہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں ان کے بہاف پہ تو نہیں کر رہا، میں تو ایک وکیل ہونے کے ناطے، حقائق سے آگاہ ہونے کے ناطے، ان کو جاننے کے ناطے جو ایک ریالٹی تھی وہ بتا رہا ہوں. دیکھیں نا، یہ بھی کتنا انفارچونیٹ ہے کہ آپ ویڈیو بنائیں اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، اور جس کے خلاف آپ نے ویڈیو بنائی ہے اس کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ میڈیا کے سامنے آ کے اپنے آپ کو کلیریفائی کر لے، بیکاز اس کی سروس، اس کی یونیفارم اس کو روکتی ہے ایسا کرنے کے لیے. تو پھر ون سائیڈڈ جو ایک ویو ہے وہ چلتا رہتا ہے. میں کوئی اس کا وکیل نہیں ہوں، میں کوئی اس کا جو ہے وہ نمائندہ یا اسپوکس پرسن نہیں ہوں، میں تو ایک حقیقت پسندی کی بات کر رہا ہوں، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم اکثر جو بھی ویڈیو کرتے ہیں جرائم پیشہ افراد کے حوالے سے تو پولیس جو ہے اس کے خلاف ہم بات کرتے ہیں. آج یہ بھی ایک موقع پیش آیا ہے کہ ہم پولیس کے حق کے لیے جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح مس یوز آف کیمرہ، مس یوز آف سوشل میڈیا جو ہے وہ ڈسٹربنس پیدا کر سکتا ہے، اور میرٹ کے خلاف جا کر لوگوں کو جو ہے وہ گریونسز ان کو جو ہے وہ دے سکتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو نئی کہانی ایک آج کل چل رہی ہے کہ خاتون ٹیچر نے ایس ایچ او کی بدتمیزی پہ ویڈیو بنا کے لگائی، اس پہ ایس ایچ او صاحب معطل ہو گئے، اور عوام جو ہے وہ بہت زیادہ سراہ رہی ہے پنجاب پولیس کو کہ یہ بڑا اچھا اقدام دیا. تو اس کی جو دوسری کہانی کا رخ تھا، جو دوسرا رخ تھا سکے کا، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.